وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 29 کے تیسرے حصے کا بیان ہے، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ کعبہ معظمہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف کا۔ پیچھے سارا بیان آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 29 کا پچھلے بیان میں بھی ذکر ہوا، اور اس سے پچھلے بیان میں بھی اسی کی تفسیر کا بیان ہوا۔ تو اب اس میں یہ جو فرمایا گیا کہ اور اس قدیم گھر کا طواف کریں، تو طواف کی 3 قسمیں ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف وداع۔ اچھا، جو حج کرنے والا مسافر ہو اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے، اور طواف زیارت ہر حج کرنے والے پر فرض ہے، اور طواف وداع حج کرنے والے مسافر پر واجب ہے۔ تو اور جو تفسیر کے اندر لکھا گیا، اور بیت اللہ کا طواف قدوم کرے، یہ باہر سے آ کر حج کرنے والے کے لیے سنت ہے، کیونکہ وہ بیت اللہ میں قدم رکھنے والا ہے، اور اس طواف کی ابتدا طواف کرنے سے پہلے کعبے کے دروازے کے قریب اپنی دائیں جانب سے کرے، اور اس طرح بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہوگا۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے احرام کی چادر اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے کے اوپر ڈال لے، اور حتیم کے پیچھے سے طواف کرے، اور 7 بار کعبے کے گرد چکر لگائے، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، یعنی تیز تیز چلے، اور ہر چکر میں طواف حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی ختم کرے، اور جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو تعظیم کرے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کو بوسہ دے یا چھوئے، یا پھر اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح اشارہ کرے گویا کہ اس کو پکڑ لائے، اور اس کے بعد پھر رکن یمانی کی بھی تعظیم کرے، اور یہ مستحب ہے۔ تو لیکن وہاں بوسہ دینے کے بغیر جن سے، اور حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کو ختم کرے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور اب طواف زیارت جو ہے وہ یہ ہے کہ طواف زیارت ایام نحر 10، 11 اور 12 ذوالحج میں سے کسی دن کعبے کے گرد 7 چکر لگائے طواف زیارت میں۔ اچھا، اس میں رمل نہیں کرنا، اس میں رمل نہ کرے، اور نہ اس کے بعد سعی کرے، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ 10 ذوالحج کو نماز فجر کے بعد ہے، اور اس کا وقت آخر عمر تک رہتا ہے، اگر نہیں کیا تو کرنا پڑے گا جن سے ہے۔ تو طواف زیارت سے قبل جب اس نے حلق کروا لیا، سر منڈوا لیا اور بال کٹوا لیے، تو اب اس کی بیوی اس کے پر حلال ہو جائے گی، اور ایام نحر کے بعد اگر طواف زیارت کیا، اگر ایام نحر کے بعد کیا، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحج کے بعد کیا، تو یہ مکروہ تحریمہ ہے، اور اس پر دم واجب ہوگا، یعنی 1 بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس وقت طواف زیارت کے لیے اگر عورت کو حیض آیا ہو یا کوئی اور عذر ہو، تو طواف زیارت کو بغیر کراہت اور وجوب دم کے مؤخر کیا جا سکتا ہے بعد میں۔ اور جب حج کرنے والا مکہ مکرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ کرے، اب جو تیسری قسم ہے، جب حج کرنے والا مکہ مکرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ کرے تو پھر کعبے کا الوداعی طواف کرے، اور اس کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں، اور اس میں کعبے کے گرد 7 بار چکر لگائے، اور اس میں نہ رمل کرے گا،
نہ صحیح کرے گا، اور یہ اہل مکہ کے علاوہ ہر حج کرنے والے پر واجب ہے اور اہل مکہ کے لیے مستحب ہے۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ کے اخیر پر یہ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔